ایم بی جی اسپیک کے ساتھ بلال نوری آپ کی خدمت میں حاضر ہے۔ آج تحریک انصاف کا اسلام آباد میں جلسہ ہے اور آپ یقیناً یہ جاننا چاہ رہے ہوں گے کہ یہ جو جلسہ ہے یہ کتنا کامیاب ہے اور پی ٹی آئی نے عوامی طاقت کا مظاہرہ کرنے کے حوالے سے جو پلان کیا ہے وہ پلان کتنا کامیاب ہوا ہے اور کتنا ناکام ہوا ہے۔ تو یہ جو میں ولاگ کر رہا ہوں، جو جلسہ گاہ ہے، جو منڈی مویشیاں جہاں پہ یہ جلسہ ہو رہا ہے سنگجانی میں، وہاں سے ہارڈلی 3 یا 4 کلومیٹر کے فاصلے پہ میں موجود ہوں اور یہ ولاگ جو ہے یہ ریکارڈ کر رہا ہوں۔ میں کل بھی وہاں سے گزرا تھا اور آج بھی وہاں جو ہے وہ جانے کا اتفاق ہوا۔ تو سچی بات یہ ہے کہ تحریک انصاف کا یہ جو جلسہ ہے یہ اتنا مؤثر اور کامیاب نہیں ہے جتنا اسے ہونا چاہیے تھا، جتنی ایک توقعات تھیں اور جتنے ایک خدشات ظاہر کیے جا رہے تھے کہ شاید کوئی عوام کا سیلاب آ جائے گا، کوئی سونامی جو ہے وہ امڑ آئے گا جسے کنٹرول کرنا جو ہے وہ مشکل ہو جائے گا۔ اگرچہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو تاثر سیاسی مخالفین کی طرف سے دیا جا رہا ہے، ظاہر ہے ان کی طرف سے یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ جلسہ نہیں بلکہ جلسی ہے۔ دوسری طرف تحریک انصاف کے جو لوگ ہیں وہ یہ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں کہ شاید عوام کا سیلاب امڑ آیا ہے اور بہت بڑی تعداد میں لوگوں نے جو ہے وہ اس جلسے میں شرکت کی ہے۔ میری آبزرویشن یہ ہے کہ اس جلسے کے حوالے سے جتنی توقعات تھیں، جو باتیں اور جو دعوے کیے جا رہے تھے، اس حوالے سے اسے ایک کامیاب پاور شو جو ہے وہ قرار نہیں دیا جا سکتا۔ لیکن اس پر میں مزید وقت ضائع نہیں کرنا چاہتا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ جو تحریک انصاف کے وابستگان ہیں وہ ظاہر یہ بات نہیں سننا چاہیں گے، وہ یہی سننا چاہیں گے کہ یہ بہت بڑا کامیاب جو ہے وہ جلسہ تھا، اور دوسری طرف جو تحریک انصاف کے مخالفین ہیں ان کا اس بات پہ جو ہے وہ اصرار ہوگا کہ یہ جلسہ نہیں بلکہ جلسی تھی۔ لہٰذا آج کے شو میں اس موضوع پر میں بات نہیں کرنا چاہتا اور یہ سرسری سی بات کر کے ہم آگے بڑھنا چاہتے ہیں۔ دراصل ایک اور بڑا اہم واقعہ ہے جس کے حوالے سے میں آپ کے ساتھ بات کرنا چاہ رہا ہوں اور جس پہ میں بہت دل گرفتہ ہوں، اور شاید آپ بھی اس حوالے سے جو ہے وہ مایوس ہوئے ہوں گے۔ کارساز حادثے میں مرنے والے جو افراد ہیں ان کے لواحقین نے ملزمہ نتاشا اقبال سے دیت وصول کرنے کے بعد اسے معاف کر دیا ہے، اور میں نے پہلے ہی جب یہ واقعہ کراچی میں پیش آیا تو اپنے ولاگ میں ان خدشات کا اظہار کیا تھا کہ یہی ہوگا، اور اس کے برعکس اگر کچھ ہوتا تو پھر شاید یہ خبر ہوتی اور اس پہ جو ہے وہ تعجب ہوتا، کیونکہ اس سے پہلے جتنے بھی اس طرح کے واقعات پیش آئے ہیں ان کا انجام جو ہے وہ یہی ہوا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئٹہ میں ایم پی عبد المجید اچکزئی نے ٹریفک سارجنٹ عطا اللہ کو کچل کر ہلاک کر دیا تھا، اور اس واقعے کا کیا بنا آپ کو بتانے کی جو ہے وہ ضرورت نہیں ہے۔ اسی طرح سپریم کورٹ کے جج جسٹس ملک شہزاد احمد گہبا کی صاحبزادی شانزے ملک صاحبہ نے جو ہے وہ اسلام آباد ایکسپریس وے پہ 2 نوجوانوں کو کچل کر ہلاک کر دیا تھا، جن میں ایک نوجوان کا نام شکیل تنولی ہے، دوسرا نوجوان جو ہے وہ اس کا نام حسنین ہے۔ اس حوالے سے بھی تفصیل سے بات ہو چکی ہے، لیکن ابھی تک انہیں اس حوالے سے کوئی سزا نہیں ہوئی اور یہ مقدمہ جو ہے وہ آگے نہیں بڑھ سکا۔ تو کل ملا کر بات یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک مہنگی گاڑی ہے اور آپ اپنی گاڑی کے ڈیش بورڈ میں کچھ 4-5 کروڑ روپے لے کے گھوم سکتے ہیں، تو پھر آپ جب جہاں چاہیں جو راہ گزر ہیں انہیں کیڑے مکوڑے سمجھ کے، حشرات الارض سمجھ کے آپ کچل ڈالیں، اپنی گاڑی تلے جو ہے وہ روند ڈالیں۔ کوئی آپ سے بازپرس نہیں ہوگی، کوئی آپ سے پوچھے گا نہیں، کیونکہ آپ دیت دے کر جو ہے وہ آپ کی جان چھوٹ جائے گی اور آپ کو سزا جو ہے وہ نہیں ہو پائے گی۔ لیکن یہ جو دیت اور قصاص کے قوانین ہیں، یہ جو اسلامی قوانین ہیں جن کی آڑ میں یہ سارے کام جو ہیں وہ ہو رہے ہیں، ریمنڈ ڈیوس کو بھی انہی قوانین کی آڑ میں جو ہے وہ چھڑوایا گیا تھا۔ تو یہ قوانین کس کی دین ہے؟ جب اس پہ بات ہوتی ہے تو آپ کا ذہن بھی شاید جو ہے وہ آپ کے ذہن میں بھی یہی نام آتا ہو کہ فوجی حکمران جنرل ضیاء الحق کی یہ دین ہوگی، یہ جو اسلامی قوانین ہیں اس طرح کے۔ لیکن یہ جو دیت اور قصاص کے قوانین ہیں جن کے تحت یہ سب کچھ جو ہے وہ ہو رہا ہے، یہ اس کا کریڈٹ جنرل ضیاء الحق کو نہیں بلکہ 2 افراد کو جاتا ہے، سابق وزیر اعظم میاں محمد نواز شریف اور سابق چیف جسٹس سپریم کورٹ جسٹس افضل ضیاء صاحب۔
اس طرح سے میں آپ کو ساری تفصیل آج آپ کو بتاتا ہوں، اس کا بیک گراؤنڈ کہ کب اور کیسے یہ دیت کے قانون جو ہے وہ بنائے گئے۔ اچھا، اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ پاکستان میں اسلامی قوانین کے نام پر جو معکوس ترقی کا صحرا ہے وہ جنرل ضیاء الحق کے سر ہی جاتا ہے، اور ان کے دور میں ہی یہ سارے متنازع قوانین جو ہیں وہ بنے۔ اور یہ جن قوانین کی ہم بات کر رہے ہیں، دیت اور قصاص کے قوانین، یہ بھی جنرل ضیاء الحق کے دور میں ہی اس پہ جو ہے وہ سوچ بچار کا سلسلہ شروع ہوا۔ یہ قوانین بنانے کا بنیادی تصور ہے وہ جنرل ضیاء الحق کے دور میں ہی سامنے آیا۔ ہاں، البتہ اس پر عمل درآمد کی نوبت جو ہے وہ بہت بعد میں آئی۔ دراصل جماعت اسلامی سے منسلک ایک جو سپریم کورٹ کے وکیل صاحب، سینئر وکیل محمد اسماعیل قریشی ایڈوکیٹ، انہوں نے فیڈرل شریعت کورٹ یعنی وفاقی شرعی عدالت میں ایک پٹیشن دائر کی تھی، اور اس پٹیشن کی بنیاد پر وفاقی شرعی عدالت نے جو ضابطۂ فوجداری ہے PPC پاکستان پینل کوڈ، اس کی 300 دفعات کو غیر اسلامی قرار دے دیا تھا، اور حکومت کو حکم دیا گیا تھا کہ اس کی جگہ اسلام کے جو دیت اور قصاص کے قوانین ہیں ان کا نفاذ کیا جائے۔ اس وقت جو ہے وہ حکومت تھی پیپلز پارٹی کی، بے نظیر بھٹو صاحبہ جو ہیں وہ پہلی بار وزیر اعظم بنی تھی، اور اگر ہم عدلیہ کی بات کریں تو چیف جسٹس محمد حلیم جو ہیں وہ ریٹائر ہو کے جا چکے تھے، اور ان کی جگہ جسٹس عبدالجلہ صاحب جو ہیں وہ چیف جسٹس کے منصب پر براجمان تھے۔ تو سپریم کورٹ نے بھی یہ جو فیصلہ ہے وفاقی شرعی عدالت کا اسے درست قرار دیا، اس کی توثیق کی، اور حکومت پر یہ دباؤ ڈالا جانے لگا کہ اس پر عمل درآمد کیا جائے۔ اب پیپلز پارٹی کی حکومت جو ہے اس کا ایک اپنا فلسفہ، ایک اپنا نظریہ، ایک اپنی سوچ تھی۔ تو پیپلز پارٹی کی حکومت یہ کس طرح سے کر سکتی تھی؟ تو بے نظیر بھٹو صاحبہ نے یہ دباؤ، اس کے آگے سر جھکانے سے انکار کر دیا، ڈکٹیشن لینے سے جو ہے وہ انہوں نے انکار کر دیا، اور جب تک ان کی حکومت رہی انہوں نے اس کی مزاحمت کی۔ لیکن جب ان کی حکومت برطرف کر دی گئی اور غلام مصطفیٰ جتوئی کی سربراہی میں نگران حکومت جو ہے وہ قائم کر دی گئی، تو نگران حکومت ظاہر ہے نسبتاً ایک کمزور حکومت ہوتی ہے، اور وہ اس طرح سے سروائیو نہیں کر پاتی، اس طرح سے مزاحمت جو ہے وہ نہیں کی جا سکتی۔ تو 5 ستمبر 1990 کو جو نگران حکومت تھی اس نے قصاص اور دیت کے حوالے سے ایک آرڈیننس جاری کیا۔ اچھا، اور دلچسپ بات یہ ہے کہ یہ جو آرڈیننس جاری کیا گیا اس کی پارلیمنٹ سے توثیق نہیں ہو سکی، اور اس کے بعد آنے والی جو حکومتیں ہیں اس کے بعد جو ہے وہ میاں نواز شریف صاحب وزیر اعظم بنے، اور پھر محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ جو ہے وزیر اعظم بنی، اور پھر میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ تیسری بار وزیر اعظم بنے۔ تو یہ کے بعد دیگرے آنے والی یہ جو حکومتیں ہیں وہ آرڈیننس جاری کرتی رہیں اس حوالے سے، اور آرڈیننس کی ایک مدت ہوتی ہے، مخصوص مدت میں اگر اس پارلیمنٹ سے اس کی توثیق ہو جائے تو ویل اینڈ گڈ، ادروائز وہ زائد المیعاد ہو جاتا ہے۔ تو جب یہ آرڈیننس زائد المیعاد ہو جاتا تھا تو حکومت کی طرف سے ایک نیا آرڈیننس جاری کر دیا جاتا تھا، اور مسلسل 7 سال تک یہ سلسلہ چلتا رہا، اور یہ جو آرڈیننس حکومتوں کی طرف سے جاری ہوتے رہے قصاص اور دیت کے حوالے سے، انہیں پارلیمنٹ کی توثیق حاصل نہیں ہوئی، پارلیمنٹ نے انہیں جو ہے وہ منظور نہیں کیا، اور الٹیمیٹلی اس کا جو کریڈٹ ہے وہ میاں نواز شریف صاحب کے حصے میں آیا۔ میاں نواز شریف صاحب جو ہیں وہ فروری 1997 میں انہوں نے دوسری مرتبہ بطور وزیر اعظم حلف اٹھایا، مسلم لیگ نون کی حکومت آئی۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ اس وقت ان کے خیالات کچھ اور تھے، اب کچھ تھوڑی ان میں تبدیلی آئی ہے، اور اس وقت وہ امیر المومنین بننا چاہتے تھے، شریعت بل بھی جو ہے وہ منظور کروانے کی کوشش کی گئی۔ تو سب سے پہلا کام جو انہوں نے کیا حکومت سنبھالنے کے بعد، فروری 1997 میں وہ بطور پرائم منسٹر اوتھ لیا انہوں نے، اور اپریل 1997 میں یہ جو قصاص اور دیت کے حوالے سے قوانین ہیں وہ انہوں نے پارلیمنٹ سے منظور کروا لیے، اور ایکٹ آف پارلیمنٹ کے ذریعے اپریل 1997 میں یہ پاکستان کے قانون کا حصہ بن گئے۔ یہ جو بل پاس ہوا قومی اسمبلی اور سینٹ سے، اور پھر صدر نے اس پہ دستخط کیے، اسے کرمنل لا امینڈمنٹ ایکٹ 1997 جو ہے وہ کہا گیا۔ اگرچہ اس میں کچھ اور شکوں میں بھی ترمیم کی گئی، لیکن اس میں پی پی سی کی دفعہ 299 سے لے کے پی پی سی کی دفعہ 338 تک یہ نئی شکیں جو ہیں وہ پی پی سی میں شامل کی گئیں، اور اس میں ہی سارا وہ اسلامی فلسفہ بیان کیا گیا ہے، جس میں وہ جو ہے وہ قتل کی اقسام بھی بیان کی گئی ہیں، پھر اس میں
عفو اور درگزر کا ذکر ہے، قاتلوں کو معاف کرنے کی بات ہے، دیت کا تعین کیا گیا ہے، قصاص کی بات کی گئی ہے۔ تو وہ سارا کیا ہے وہ میں مختصر جو ہے وہ آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں اور آپ کو بتاتا ہوں۔ جیسے میں نے کہا کہ آرٹیکل 299 سے لے کے آرٹیکل 338 تک یہ نئی کلاسز جو ہیں وہ PPC میں ایڈ کی گئی، اور اس میں قتل کو 3 حصوں میں تقسیم کیا گیا، ایک قتل عمد، دوسرا قتل خطا اور تیسرا قتل بالسبب۔ جو قتل عمد ہے وہ یعنی اگر آپ کسی کو دانستہ طور پر جان بوجھ کر بقائمی ہوش و حواس کسی کو انسان کو مار ڈالتے ہیں تو یہ جو قتل ہے یہ قتل عمد کہلاتا ہے۔ اچھا، دوسرا جو ہے وہ قتل خطا۔ اب یہ اس کی PPC کے دفعہ 321 کے تحت جو ہے وہ قتل بالسبب کی تعریف بیان کی گئی ہے، اور PPC کی دفعہ 318 کے تحت قتل خطا جو ہے وہ اس کی تشریح اور تعبیر اور بیان کی گئی ہے، اس کی ڈیفینیشن طے کی گئی ہے کہ قتل خطا جو ہے وہ کیا ہوگا۔ قتل خطا یہ ہے کہ آپ کسی انسان کو قتل کرنا نہیں چاہ رہے تھے لیکن وہ قتل ہو گیا۔ اس کی مثال بھی باقاعدہ اس میں دی گئی ہے کہ جی آپ ہرن کا نشانہ لیتے ہیں اور آپ تیر چلاتے ہیں یا گولی چلاتے ہیں، اور وہ ہرن کو لگنے کی بجائے پاس جو کھڑا شخص ہے وہ اس سے گھائل ہو جاتا ہے اور اس کی موت واقع ہو جاتی ہے، تو اس میں آپ کی نیت نہیں تھی اس شخص کو قتل کرنے کی، تو یہ جو قتل ہے یہ قتل خطا کہلائے گا PPC کی دفعہ 318 کے تحت۔ پھر PPC کی دفعہ 321 کے تحت قتل بالسبب جو ہے اس کی ڈیفینیشن بتائی گئی ہے کہ جی اگر مثال کے طور پہ آپ کوئی گڑھا کھودتے ہیں، کوئی پلازا تعمیر کرنے کے لیے، عمارت بنانے کے لیے کوئی کھدائی کی گئی ہے اور اس میں کوئی شخص گر کے جاں بحق ہو جاتا ہے، تو اس کی جان تو گئی ہے اور آپ کی وجہ سے گئی ہے، لیکن آپ کی نیت نہیں تھی اسے مارنے کی، بس وہ سبب بن گیا اور اس کی وجہ سے وہ بندہ مر گیا۔ یا اگر آپ کی لڑائی ہو جاتی ہے اور آپ کسی کو مکہ مارتے ہیں تو آپ نے مکہ مارنے سے بندہ تو بالکل نہیں مرتا، لیکن بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ مکہ مارنے کی وجہ سے وہ بندے کی موت واقع ہو جاتی ہے، تو اب آپ کی نیت نہیں تھی اسے جان سے مارنے کی، تو اس کو جو ہے وہ قتل بالسبب کہا جاتا ہے۔ اور پھر اس میں آرٹیکل 320 میں قتل بالسبب کا ایک اور یعنی اگر ڈرائیونگ کی وجہ سے کوئی بندہ مر جاتا ہے تو یہ ایک اور طرح کا قتل بالسبب ہے، اور اسے ڈیفائن کیا گیا ہے PPC کی دفعہ 320 کے تحت کہ ریش ڈرائیونگ یا نیگلیجنٹ ڈرائیونگ کی وجہ سے اگر کوئی شخص آپ کی گاڑی کے نیچے آ کر آپ کی گاڑی کی ٹکر سے اگر کوئی شخص جو ہے وہ اس کی موت واقع ہو جاتی ہے تو یہ بھی قتل بالسبب کہلائے گا PPC کی دفعہ 320 کے تحت۔ اچھا، اب یہ اس میں قاتلوں کا بڑا خیال رکھا گیا ہے، یہ جو اسلامائز کیا گیا ہے PPC کو اس کے تحت، اور جگہ جگہ نہ صرف فضیلت بیان کی گئی ہے بلکہ درس دیا گیا ہے مقتولین کے ورثاء کو کہ جی اگر آپ معاف کر دیں تو اللہ تعالیٰ کو جو ہے یہ بات بڑی پسند ہے۔ تو اس میں کہا گیا ہے کہ جی یہ جو PPC کی دفعہ 309 ہے اس میں کہا گیا ہے کہ یہ عفو اس کو نام دیا گیا ہے، عفو کے عنوان سے، عفو اور درگزر کے عنوان سے جو ہے وہ کہا گیا ہے کہ جی اس میں قصاص کا اطلاق ہو سکتا ہے، آپ خون کے بدلے خون اور موت کے بدلے موت کا تقاضا جو ہے وہ کر سکتے ہیں، لیکن 2 صورتوں میں اس کا اطلاق نہیں ہوگا قصاص کا۔ ایک تو یہ ہے کہ قاتل اگر کم عمر ہے، کم سن ہے، 18 سال سے اس کی عمر جو ہے وہ کم ہے، یا پھر دوسری صورت یہ ہے کہ اگر اس کا ذہنی توازن درست نہیں ہے، تو ان دونوں صورتوں میں اس پہ قصاص کا اطلاق نہیں ہوگا۔ اب آپ نے دیکھا ہوگا کہ اس طرح کے واقعات میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ یا تو اس کی عمر کم کرنے کی کوشش کی جاتی ہے، کچھ جھوٹے سرٹیفکیٹ لا کے یہ ثابت کرنے کی کوشش کی جاتی ہے کہ اس کی عمر جو ہے وہ 18 سال سے کم ہے، جیسا کہ شاہ رخ جتوئی کیس میں ہوا۔ اچھا، دوسرا یہ ہے کہ اس طرح کے واقعات میں یہ فوراً سے موقف اختیار کیا جاتا ہے کہ یہ جو ملزم ہے، یہ ملزمہ ہے، اس کا ذہنی توازن درست نہیں ہے، اسے نفسیاتی مسائل کا وہ شکار ہے، اس کا علاج چل رہا تھا، اس بنیاد پہ یہ کوشش کی جاتی ہے کہ اس پہ قصاص کا اطلاق جو ہے وہ نہیں۔ اچھا، یہ 2 صورتوں میں تو قصاص کا اطلاق نہیں ہوتا، لیکن اگر جو قاتل ہے وہ کم سن بھی نہیں ہے اور وہ ذہنی توازن بھی اس کا درست نہیں ہے، پھر اس میں ایک تیسری گنجائش بھی نکالی گئی ہے، اور یہ میں قتل عمد کی بات کر رہا ہوں، قتل خطا اور قتل بالسبب کی بات نہیں ہو رہی۔ قتل عمد میں بھی یہ کہا گیا ہے PPC کی دفعہ 309 میں کہ جی عفو درگزر سے کام لیتے ہوئے اگر مقتول کا جو ولی ہے اگر وہ عاقل و بالغ ہو اور وہ بغیر کسی وجہ کے عدالت میں آ کے صرف یہ کہہ دے کہ میں نے اس کو معاف کر دیا ہے، تو بات ختم، مٹی پاؤ،
وہ معاملہ وہیں پہ ہی ہے وہ ختم ہو جائے گا، یا پھر اس کے پاس یہ بھی آپشن ہے کہ وہ بدل الصلح جو ہے اس کے تحت وہ مفاہمت کر لے، وہ دوسری پارٹی سے جو ہے وہ آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کر لے، خون بہا جو ہے وہ وصول کر لے اور وہ قاتلوں کو معاف کر دے۔ تو جیسے میں نے کہا کہ قاتلوں کو معاف کرنے کے لیے بڑی کوشش کی گئی ہے، بڑا اہتمام کیا گیا ہے ان قوانین میں، بڑی جو ہے وہ ان کے لیے گنجائش نکالی گئی، اور پھر یہ جو قتل خطا ہے یا قتل بالسبب ہے اس میں تو ویسے ہی آپ کے پاس یہ گنجائش موجود ہے کہ آپ دیت ادا کر کے چھوٹ سکتے ہیں، کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے، اور باقاعدہ اس میں یہ تعین بھی کیا گیا ہے کہ جو دیت ہے اس کی رقم کتنی ہوگی۔ پی پی سی کی دفعہ 323 میں دیت کی جو رقم ہے اس کا تعین کیا گیا ہے اور کہا گیا ہے کہ 3630 گرام چاندی کے برابر جو پیسے ہیں وہ دیت کے طور پہ مقتول کے ورثاء کو دیے جائیں گے، اور ان ورثاء میں برابر جو نصاب بنتا ہے، جو شرح بنتی ہے اس کے مطابق جو ہے وہ یہ تقسیم کیے جائیں گے، اور حکومت ہر سال 1 جولائی کو باقاعدہ کابینہ سے منظوری لینے کے بعد دیت کی رقم کا تعین کرتی ہے، اور پھر ایک گزٹ نوٹیفکیشن جاری کیا جاتا ہے، بتایا جاتا ہے کہ دیت کی رقم اتنی ہے، اگر یہ آپ کے پاس ہو تو تبھی آپ کسی کو اپنی گاڑی کے نیچے کچلنے کا خطرہ مول لیں، اگر اتنے پیسے آپ کے پاس نہیں ہیں تو پھر آپ احتیاط سے گاڑی چلائیں۔ اچھا، تو یہ ہر سال 1 جولائی کو حکومت بالعموم یہ رقم جو ہے وہ طے کرتی ہے، اور گزشتہ برس جو ہے 22 اگست 2023 کو نگران حکومت نے جو نصاب مقرر کیا تھا دیت کا، وہ بتایا گیا تھا کہ 66,57,902 روپے دیت ہے، اور اس سال موجودہ حکومت کی طرف سے ابھی باضابطہ طور پہ جو ہے وہ اعلان نہیں کیا گیا کہ دیت کی رقم کتنی ہے۔ اب ظاہر ہے حکومت کے اور بڑے کرنے کے کام ہوتے ہیں، اور یہ جو کیڑے مکوڑے حشرات الارض یہ جو جان بوجھ کے صاحب حیثیت افراد کی گاڑیوں سے ٹکرا جاتے ہیں اور دولت مند لوگوں کے لیے پریشانی کا موجب جو ہے وہ بنتے ہیں، اب ان کے لیے جو ہے وہ حکومت اتنی فارغ تو نہیں ہے کہ وہ ان کے لیے سوچتی پھرے اور یہ جو دیت کی رقم ہے اس کا جو ہے وہ تعین کرتی پھرے تاکہ لوگ جان بوجھ کے ٹکراتے پھرے یہ جو بڑی گاڑیاں ہیں ان کے ساتھ۔ تو ابھی تک حکومت کی طرف سے دیت کی رقم کا تعین جو ہے وہ نہیں کیا گیا۔ ہاں البتہ جو موجودہ شرح تبادلہ ہے اور جو چاندی کے نرخ ہیں اس حساب سے بتایا جاتا ہے کہ دیت کی رقم جو ہے وہ اس وقت 80,49,564 روپے ہیں۔ اچھا، یہ جو مذکورہ بالا قوانین ہیں جن کا میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے، اور یہ جو پی پی سی کو اسلامائز کیا گیا اور 299 سے لے کے 338 تک نئی دفعات جو ہیں وہ ضابطہ فوجداری میں داخل کی گئی۔ اب اس میں صاحب حیثیت افراد جو ہیں، جو دولت مند لوگ جو ہیں، ان کا بڑا خیال رکھا گیا ہے، ان کی مشکلات کا، ان کے مسائل کا بخوبی ادراک کیا گیا ہے۔ مثلا اس میں یہ بھی ہے کہ جی قتل خطا اور قتل بالسبب کا کوئی ملزم جو ہے وہ اگر فوری طور پہ دیت کی رقم ادا نہیں کر سکتا، اس کے پاس نقد جو ہے وہ موجود نہیں ہے، تو اس کے لیے ایک اور فخریہ پیشکش جو ہے وہ بھی پی پی سی میں جو ہے وہ موجود ہے، اور وہ اس کی تصریح جو ہے وہ باقاعدہ کی گئی ہے جو پی پی سی کی دفعہ 331 ہے، اس میں بتایا گیا ہے کہ اگر آپ کے پاس دیت یکمشت ادا کرنے کے لیے پیسے نہیں ہیں تو آپ 3 سال کی آسان اقساط میں بھی یہ پیسے ادا کر سکتے ہیں۔ ہاں جی، ایسا مسئلہ نہیں ہے کہ جی فوری طور پہ 5 کروڑ 5.5 کروڑ جی آپ دے دیں، کوئی مطلب ایسا بھی نہیں ہے۔ یہ جو صاحب حیثیت لوگ ہیں، دولت مند لوگ ہیں، انہیں بھی مشکلات ہو سکتی ہیں، ان کو بھی وسائل کی کمی کا سامنا ہو سکتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو پیسے وصول کرنے والے ہیں وہ بھی ذرا چوڑے نہ ہو جائیں نا، مطلب وہ یہ نہ ہو کہ لوگ جان بوجھ کے جو ہے وہ گاڑیوں سے ٹکراتے پھریں رقم وصول کرنے کے لیے۔ تو یہ پیشکش بھی کی گئی ہے کہ پی پی سی کی دفعہ 331 کے تحت اگر ملزم یا ملزمہ جو ہے وہ چاہے تو 3 سال کی آسان اقساط میں بھی دیت کی رقم جو ہے وہ ادا کی جا سکتی ہے۔ اچھا، یہ جو کراچی میں ہوا نتاشا کیس میں، کارساز حادثہ کیس میں، ظاہر ہے آپ بھی دل گرفتہ ہیں، میں بھی جو ہے وہ دل برداشتہ ہوں، اور یہ جو جن قوانین کا میں نے ذکر کیا ہے اور جو میں نے کہا ہے کہ سابق وزیر اعظم میاں نواز شریف اور سابق چیف جسٹس جناب افضل زلہ صاحب جو ہیں وہ اس کے ذمہ دار ہیں، اس کا گناہ اور ثواب جو ہے وہ ان کے سر ہے، تو ان کا سب سے بڑا جرم یہ ہے، اور یہ جو ترامیم کی گئی اس کا سب سے بڑا امپیکٹ یہ ہوا کہ اس سے پہلے قتل کی جو واردات ہے، جو یہ جو جرم ہے، یہ فوجداری شمار ہوتا تھا،
ان قوانین کی روح سے اسے فوجداری کے بجائے دیوانی مقدمہ بنا دیا گیا، سول مقدمہ جو ہے وہ بنا دیا گیا۔ کیسے؟ میں آپ کو عرض کرتا ہوں۔ یعنی فوجداری مقدمہ جو ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ افراد کے درمیان معاملہ نہیں ہے، لیکن ان قوانین کے ذریعے اسے سول اور دیوانی مقدمے میں یوں تبدیل کر دیا گیا کہ گویا یہ افراد کے درمیان ہونے والا کوئی معاملہ ہے جس پہ افراد اگر چاہیں تو آؤٹ آف کورٹ سیٹلمنٹ کر سکتے ہیں، وہ صلح کر سکتے ہیں دیت وصول کر کے یا دیت کے بغیر یا جس طرح بھی چاہیں، وہ عدالت میں آ کے کہہ دیں کہ ہم نے معاف کر دیا، بات ختم ہو گئی، صلح ہو گئی، اللہ اللہ خیر صلاح۔ تو یہ جو ہے اس کا سب سے بڑا جو ہے وہ امپیکٹ ہوا ہے۔ اور اس پہ کچھ لوگ جو ہیں وہ ہمارے دوست جن کو تکلیف پہنچی ہے، ظاہر ہے مجھے بھی تکلیف پہنچی ہے، وہ یہ جو فیملی ہے کراچی کارساز حادثے میں مرنے والے محمد عمران اور ان کی بیٹی آمنہ عمران کے جو اہل خانہ ہیں، انہیں وہ متون کر رہے ہیں، برا بھلا کہہ رہے ہیں کہ جی وہ انہوں نے کیوں دیت وصول کی اور کیوں یہ معاملہ جو ہے وہ ختم کرتے ہیں۔ دیکھیے جو زمینی حقائق ہیں ان کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ یہ دونوں اگر زندہ رہتے، یعنی یہ آمنہ عمران اور اس کے والد عمران صاحب جو ہیں، تو وہ بیچارے ساری زندگی دن رات محنت کرنے کے بعد بھی پوری زندگی میں اتنے پیسے نہیں کما سکتے تھے جتنے پیسے انہیں دیت کی شکل میں جو ہے وہ کوئی 5.5 کروڑ روپے جو ہیں وہ مل گئے ہیں۔ اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر وہ ہمت سے کام لیتے بھی اور یہ جو پیشکش ہے اسے مسترد کر بھی دیتے تو کیا آپ اس بات کی یقین دہانی کروا سکتے تھے یا کروا سکتے ہیں کہ نتاشا اقبال کو اس مقدمے میں سزا ہوتی؟ یہ جو ہمارا نظام ہے، نظام عدل، یہ کیا اس طرح کے طاقتور ترین بااثر اور صاحب حیثیت افراد کو سزا سنانے کی صلاحیت اور ہمت رکھتا ہے؟ چلیں اگر آپ سمجھتے ہیں کہ اس کی گنجائش موجود ہے تو میں ابھی آپ کو جو ہے وہ بتا دیتا ہوں کہ اس کیس میں بھی نتاشا اقبال صاحبہ کو قتل خطا اور قتل بالسبب میں تو ان کی معافی تلافی ہو گئی، انہوں نے دیت جو ہے وہ ادا کر دی اور وسا نے جو ہے وہ انہیں معاف کر دیا، لیکن ابھی بھی عدالت کے پاس یہ اختیار ہے، ابھی بھی پراسیکیوشن کے پاس یہ اختیار ہے کہ ان کے خلاف مقدمہ لڑا جائے، اور فساد فی الارض کے تحت عدالت کے پاس، جج صاحب کے پاس ابھی بھی یہ اختیار ہے کہ 14 سال تک قید کی سزا سنائی جا سکتی ہے۔ ایک تو یہ آپشن موجود ہے، اور دوسرا محترمہ جو ہے وہ نشے کی حالت میں گاڑی چلا رہی تھی، رپورٹ میں یہ واضح ہو چکا ہے کہ آئس انہوں نے وہ استعمال کرتی تھی اور اس کے جو سیمپل بھیجا گیا اس میں جو ہے وہ آئس کے ذرات جو ہیں وہ پائے گئے، اور تو یہ نشے کی حالت میں گاڑی چلانے پر بھی جو ہے وہ ان کے خلاف کارروائی ہو سکتی ہے۔ تو اگر تو آپ کے نظام عدل میں تپڑ ہے اور سزا دی جا سکتی ہے تو صلح ہونے کے باوجود، دیت کی رقم ادا ہونے کے باوجود، یہ جو میں نے آپ کو پروین بتائی یہ راستہ موجود ہے، اور اگر اس کے تحت نتاشا اقبال صاحبہ کو سزا ہو جاتی ہے تو پھر ہم اور آپ مل کے ضرور برا بھلا کہیں گے ان کے اہل خانہ کو کہ انہوں نے صلح کیوں کی، دیت کیوں وصول کی، اور اپنے پیاروں کے خون کی قیمت جو ہے وہ کیوں انہوں نے لی۔ وہ اگر نہ لیتے تو پھر جو ہے وہ اور زیادہ کڑی سزا ہوتی، لیکن اگر آپ سزا نہیں دے سکتے، آپ کا نظام عدل جو ہے وہ اس میں اتنی استطاعت نہیں ہے، تو میرا خیال ہے کہ وہ بیچارے مظلوم، انہیں بھی جو ہے متون کرنے کی ضرورت نہیں ہے، انہیں بھی برا بھلا کہنے کی ضرورت نہیں ہے۔ اب تک کے لیے اتنا ہی۔ بلال اردو کو اجازت دیجیے، پھر ملاقات ہوگی۔ اگر آپ کو ہمارا شو پسند آیا تو اسے لائک کریں، کامنٹ کریں، شیئر کریں، اور ہمارا چینل سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن یعنی گھنٹی ضرور دبائیں تاکہ آپ کو نئی ویڈیوز کے نوٹیفیکیشن ملتے رہیں۔ بہت شکریہ۔